السلام علیکم. آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج بھی موضوع ایران ہی ہے. گزشتہ روز میں نے ایک بات کی تھی کہ ایران والا معاملہ کچھ تھمتا نظر آئے گا اور اس کی چند وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ عرب ممالک نے بغور سوچا ہے کہ ہم کس بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں. ہم کسی کی جنگ لڑنے کے چکر میں اپنا کتنا شدید نقصان کروا بیٹھے ہیں، اور یہی وجہ ہے تھوڑی سی خیر سگالی نظر آئی. میں نے مثال دی تھی کہ پورے ریجن میں جو ایئرپورٹس بند ہیں وہ دھیرے دھیرے فلائٹس کا سلسلہ پھر شروع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تمام عرب ممالک یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ ایران ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی کو بڑے ذوق و شوق سے اجازت نہیں دی تھی اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی، اور اب ہم کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں ہوگی. لیکن ایران نے جو کچھ کیا زیادتی ہے، اور ظاہر ہے ڈپلومیٹک لینگویج یہی ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا جناب مائی باپ معاف کر دیں. اور یہی وجہ ہے کہ میزائلوں کا رخ اب سعودی عرب کی بجائے، قطر کی بجائے، یو اے ای کے بجائے، بحرین کے بجائے زیادہ تر حائفہ کی طرف ہے، تل ابیب کی طرف ہے. آپ ذرا تماشا دیکھیے کیا کیا حشر سامانیاں کر دی ہیں ایران نے. ذرا نقشہ دیکھیے، ہڑپا اور منجو داڑو لگتا ہے آپ کو تل ابیب. کدھر گیا وہ آئرن ڈوم، کدھر گیا وہ پیٹریاٹ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ گلاس توڑا 12 نے، کہ اس کی واحد کارکردگی یہ ہے کہ کویت میں اس نے 3 بے زبان F-15 مار گرائے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ کامبیٹ میں F-15 کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہو. یہ تو رافیل سے بھی 4 ہاتھ آگے جا پہنچی بات. تو کوئی مشین، کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم کچھ نہیں چلا ایرانی میزائلوں کے سامنے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایران کی اسپرٹ کے سامنے. ایران نے حق ادا کیا ہے. بہادری اور جواں مردی کہتے کس کو ہیں؟ اسرائیل کی اگر کوئی چیز چلی ہے، نان سٹاپ چل رہی ہے، وہ مشین جس کی تعریف کرنا بنتی ہے وہ وہاں کے سائرنز ہیں. لگاتار بجتے چلے جا رہے ہیں اور ان بیچاروں کی نیندیں مزید حرام کر رہے ہیں. پھر اس جنگ کے پرسپیکٹو میں ایک دوسری طرف آئیے. یہ 3 ممالک ہیں جو میجر ایکٹرز ہیں، پرفارم کر رہے ہیں اس میں. ایک ایران ہے، دوسرا امریکہ ہے، تیسرا اسرائیل. ایران کے بارے میں میرا ماننا ہے کہ ایران کا سروائیو کرنا، اس کا کھڑا رہنا ہی اس کی فتح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخرو کیا ہے، فتح یاب کیا ہے. امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس وہ پبلک سپورٹ نہیں ہے، وہ اپروول نہیں ہے. پبلک تو بہت دور کی بات، مجھے نیٹو والے سپورٹ نہیں کر رہے. آپ اب تک دیکھ چکے ہوں گے کہ یہ کبوتر ایک ایک کر کے نیٹو کی منڈیر سے اڑتے چلے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اسپین نے نو کیا کہ بھی میں اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اور بڑی گیدڑ بھپکیاں صبح سے دیتا رہا ہے اوتے اول کہ ہم یہ کر دیں گے، سینکشنز لگا دیں گے، ٹیرف لگا دیں گے. گیدڑ بھپکیاں جو پوری دنیا کو پتا، نو بڈی ٹیکس ہم سیریسلی. اب فرانس کے میکرون نے ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے کہ کوئی جواز نہیں تھا. یہ جو کچھ کیا امریکہ نے، یہ انٹرنیشنل لا سے باہر کیا ہے. اندر اس نے کوئی قانونی بات ایسی نہیں کی کہ ہم اس کا ساتھ دیں. برطانیہ کا رویہ بھی آہستہ آہستہ نرم ہوتا جا رہا ہے، جیسے احساس زیاں ہوتا ہے نا، یا جیسے غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں. کیوں؟ یہ سب کے سب بشمول امریکہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آیت اللہ خامنائی کو ختم کرنے سے ہم رجیم چینج کر دیں گے. آپ کی یہ اسیسمنٹ بھی غلط ثابت ہوئی. چنانچہ امریکہ اب وہ جتنی تھوڑی بہت عزت سادات رہ گئی تھی وہ بچا کر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش میں تھا کہ پرابیبلی فی الحال کالر سے پکڑ لیا اسرائیل نے، تھوڑی دیر میں کان سے بھی پکڑے گا کہ کدھر جا رہے ہو بھائی، اس طرح تو نہیں. کیونکہ آپ نکل سکتے ہیں، ایران نکل سکتا ہے. اس صبح کی ذلت بلکہ ضلالت کے بعد میں اس میں سے یوں نہیں نکلوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے ایک نیا 9/11 نہ سٹیج کرنا پڑے. آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے میں نے پاسبلٹی آف اندر 9/11 تذکرہ کیا تھا. میں اب اکثر آپ سے کہا کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو یاد ہوگا. نہیں ہے تو یاد کر لیں یا آرکائیوز میں جا کر دیکھیں. کیونکہ بہت سے دوست اس وقت کہا کرتے تھے یہ کیا آپ نے عجیب راگ الاپ رکھا ہے، جنگ جنگ جنگ. جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی جواز ہی نہیں ہے، وہ تھوڑی بہت ایک جھڑپ ہوئی تھی، دیٹس اٹ. تو اب آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگے گی. میں اس پر نہ حیران ہوں نہ فاتحین کی طرح بڑا خوش ہوں کہ جی میری باتیں کس قدر سچ ثابت ہو رہی ہیں. یہ انتہائی المناک باتیں ہیں.
اور مجھے اندازہ تھا کہ انشاءاللہ یہ درست ثابت ہوں گی کیونکہ نظر آ رہی تھی۔ خیر میں نے another 9/11 کا تذکرہ نام لے کے کر رکھا ہے، اس لیے امریکہ چاہے بھی تو اسرائیلی چنگل سے نہیں نکل سکتا۔ تیسری بات جو ایک شاید سب سے اہم نقطہ ہے، میں یہ بھی گزارش کر چکا ہوں، اس کا ریفرنس اگر آپ چاہیں تو خود تلاش کر لیں، کیونکہ ہر چیز تلاش کرنا میرا کام نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران کی ان دنوں میں، آلموسٹ سال ہو چلا ہے، یہ اور پاکستان انڈیا کی جنگیں، یہ دو جنگیں کنورج ہو سکتی ہیں۔ کسی کو اگر یاد ہے تو بتا دے، نہیں ہے تو تلاش کر لے۔ مجھے مل گیا یہ کلپ تو میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ اب اگلے فیز میں جنگ داخل ہو جائے گی، اور وہ فیز ایران کا نہیں ہے۔ کیوں؟ ایران کی جنگ بھلے سے کتنی ہی خوفناک کیوں نہ ہو، اس کا میگنیٹیوڈ کتنا ہی زبردست کیوں نہ ہو، یہ عالمی نقشے کو تبدیل کرنے میں کوئی بہت بڑا رول پلے نہیں کرے گی، البتہ نقطہ آغاز ضرور بن جائے گی، اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب معاملہ اگلے فیز کی طرف جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ تھارڈ ناکام ہو گیا، میں آپ کو نہیں بتاتا کہ جی آئرن ڈوم کے ساتھ یہ ہو گیا، اس وقت اتنے پرسنٹ یہ ہو گیا، اتنے پرسنٹ ہو۔ جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے کہ ایران نے جو کہتے ہیں نا نتھ ڈال دی ہے، نکیل ڈال دی ہے، اس نے جو سب سے اہم کام کیا ہے، اگر آپ غور کریں تو انرجی کرائسس کریٹ کر دیا پوری ویسٹرن ورلڈ میں، بلکہ پوری دنیا میں، پوری ورلڈ میں، اور اس کا ڈائریکٹ وکٹم بنا ہے ویسٹ۔ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، جی ڈی پی نیچے جا رہی ہے، ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ کے حالات دیکھ لیں، میں ہمیشہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب میں برطانیہ میں نیا نیا آیا تھا، اس وقت تقریباً 37.38 ٹریلین ڈالرز کا ڈیٹ تھا، اب 40 تک پہنچ چکا ہے، اور ایوریج بھی بتا چکا ہوں، بار بار بتاتا رہوں گا، کیونکہ آپ کی یاداشت کو دیکھتے ہوئے آپ بھول جاتے ہیں عام طور پہ، آپ بڑے معصوم ہیں، بڑے نفیس ہیں، کہ ڈیلی بیسس پر تقریباً 6.5 بلین ڈالرز امریکہ نیچے جا رہا ہے، نقصان میں، خسارے میں جاتا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی گزارش کر رکھی ہے کہ امریکہ اب وہ رومن امپائر نہیں ہے جو ہماری کرپٹ اور بزدل ایلیٹ ہمیں پچھلے 78 سال سے درس دیتی آ رہی۔ او نو 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 نو، اس کے آگے لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ بس۔ یہ جو ہماری تاریخ لام لیٹیاں ہیں نا، اس پر بھی میں تھوڑی سی بات شاید آج ہی کروں۔ اس کی بھی تاریخ ہے، یہ نرا ہماری اس ایلیٹ کا ہی قصور نہیں ہے، یہ سلسلہ پچھلے 5000 سال سے چل رہا ہے۔ یہ دارا کے وقتوں سے چل رہا ہے۔ دارا جب یہاں پہ آیا تھا، ڈیریس the third، جس نے آ کر یہ پنجاب کے جتنے اضلاع ہیں اس نے تاخت و تاراج کیے ہوئے ہیں، تاریخ پڑھیں۔ جب وہ آیا تھا تو مار مار کے ان سب کو بچھا دیا تھا، آگے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ یہ آخری ڈیریس کی بات نہیں کر رہا، وہ بیچارہ تو سکندر کے ہاتھوں پٹ کے فارغ ہو گیا تھا، یہ میں ڈیریس دا گریٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے آرینز آئے، انہوں نے خوب گت بنائی آپ کی، اور پوچھا تمہارے ہتھیار کدھر ہیں؟ تو کہا جی ہتھیار نہیں، ہمارے پاس تو اوزار ہوتے ہیں، ہم تو بڑے ایفلوئنٹ لوگ ہیں، ہمیں تو ہل چلانا آتا ہے، کسی چلانا آتا ہے، بیلچا مارنا آتا ہے، ہم کوئی تیر و تفنگ نہیں ہے ہمارے پاس، چونکہ آپ ایفلوئنٹ بہت تھے، سویٹ واٹر بہت تھا آپ کے پاس انتہائی فرٹائل لینڈ تھی، موسیقی تھی، شاعری تھی، لطف تھا، ہیڈونزم تھا، نرم تھے آپ، نرم۔ انہوں نے آپ کو کٹ لگائی۔ پھر اس کے بعد یونانی آئے، اس کے آگے بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، کوئی جم کر، مائی کا لال ایسا نہیں تھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا، ماں سوائے راجا پورو کے، جس کا تعلق جہلم سے تھا، وہ ایک بندہ صرف، یا اس جیسے 2-4 اور چھوٹے موٹے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ غدار اور وطن فروش راجا امبیسار جیسے لوگ وہ موجود تھے، کہ جناب آئیں، ہم یہ تو لام لیٹوں کی سرزمین ہے، آئیے آپ جو حکم کریں گے ہم بجا لائیں گے، کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد پھر دیکھیے عربز آئے 710 میں، پھر سینٹرل ایشیا، وہاں سے لوگوں کی آمد شروع ہوئی، ہم لیٹتے چلے گئے، ہم نے آگے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر انگریز آئے، انگریز چلے گئے، لیکن یہ رہ گئے، ایوب خان صاحب آگے نا، ایوب خان نے بھی کہا خبردار، نو 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 نو، امریکہ کے آگے سر نہیں اٹھانا، امریکہ ہے تو ہم ہیں۔ دیکھیں نا ہم نے آپ کو کیسے لمحہ پایا ہوا ہے، اس وقت کا معاملہ شروع ہوا، آج بھی ہم لام لیٹ ہیں۔ یہ تاریخ ہے بزدلی کی،
اللہ کا حکم جو ہے نا وہ یہ کہ جب ایگریشن دیکھیں تو اس کے آگے کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم نے اس کی نفی کی کہ جب اگریسر آ رہا ہو تو اس کے آگے چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، نظریں نیچی کر لیں. یہ جس طرح آپ کو جانوروں کے چینلز پہ بتایا جاتا ہے کہ جب خون خوار جانور آ رہا ہو تو نظریں نیچی کر لو، فوراً اس کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈالو. ہم نے ہمیشہ یہی کیا. ایران یہ نہیں کرتا، وہ ہارنز سے پکڑتا ہے، ہارن سے. ہم آگے سے کہتے ہیں جی نادر شاہ آ گیا، اس نے مار مار کے ہمیں دمبا بنا دیا، پھر تیمور آیا، تاتاری آیا، یہ سارے. اور تم کس مرض کی دوا ہو، تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے آگے؟ اس کا انجام یہ ہوتا ہے جو آج ہمارا ہے. اور مزید دیکھیے کس قدر خطرناک جگہ پہ. خیر یہ میں نے آپ کو تاریخی پرسپیکٹو دیا ہے اس لیے کہ اب 2 جنگیں کنورج ہونے جا رہی ہیں. میں آپ کو لمبی چوڑی مزید تفصیلات بتانے کی بجائے اسٹریٹ اوے لے کے جا رہا ہوں. جو بریفنگ دی ہے کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سینیٹرز کو، اپنے اہم لوگوں کو، آپ صرف 3 لوگوں کی بات سن لیں کہ یہ 3 لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کو ساری بات سمجھ آنے لگے گی. یہ سینیٹر بلومنٹ تھل ہے، اس کی بات ساری چیزیں کلیئر کر دیتی ہے کہ ہم بریفنگ لے کر آئے ہیں. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بوٹس آن دا گراؤنڈ جب تک نہیں ہوں گے، جب تک زمینی رستے سے ہم ایران پر نہیں چڑھیں گے، تب تک ہمیں فتح نصیب نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس چیز سے نکل ہی نہیں پائیں گے. I just want to say I am more fearful than ever after this briefing that we may be putting boots on the ground. پھر الزبتھ وارن کہتی ہے کہ میں پہلے ہی بڑی خوف زدہ تھی، بریفنگ لینے کے بعد کئی گنا زیادہ ہو گیا خوف کہ بھئی یہ تو سیدھے طریقے سے ہم اس جنگ سے نکل بھی نہیں پائیں گے. I just left a classified briefing on Iran, and here's what I can say. It is so much worse than you thought. You are right to be worried. Trump administration has no plan in Iran. پھر کرس مرفی، اس کی گفتگو سنیں. وہ یہ سب ایک نہیں ہے، یہ لاتعداد ہیں، یہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں اب اس حد تک اس میں ڈریگ کر دیا گیا ہے کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پائیں گے. Senate. This is as serious as it gets. This is war and peace. They told us in that room that there are going to be more Americans that are going to die, that they are not in the short run going to be able to stop. یہ ہے وہ اگلا فیز جس کی میں نے گزارش کی تھی کہ اب اگلے فیز میں آپ داخل ہوں گے. اگلا فیز کیا ہے؟ اگین میں کہوں گا گو بیک ٹو آرکائیوز، چیک کریں کہ 2 طرف سمندر ہے، سمندر سے بھی نہیں آ سکتے. آپ کی ٹریڈ بند ہو گئی ہے، انہوں نے ہرمز ایسی بند کی ہے کہ سارا کچھ بند کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ فوجیں کیسے لا سکتے ہیں؟ آپ اپنا یو ایس ایس ابراہم لنکن بہت پیچھے لے گئے ہیں، کہاں لائیں گے؟ جیرڈ فورڈ کو کہاں لا کے کھڑا کریں گے؟ بھائی جان یہ بہت مشکل ہے. خشکی کے راستے آئیں، میں گزارش کر چکا ہوں کہ دشت لوت رستے میں آتا ہے، شدید بڑا انتہائی خوفناک دشت ہے یہ. اس میں سے گزرنا اور وہ بھی ایرانی میزائلوں کے رحم و کرم پہ ہونا، یہ کوئی عراق نہیں ہے کہ آپ نے کلوز شاٹس ٹی وی پہ چلائے، سی این این دکھا رہا ہے کہ دیکھیں جناب ہماری فوجیں، اتنا لوہا اس وقت اس سرزمین پہ اتر چکا ہے اور صدام حسین تھر تھر کانپ رہا ہے. تو وہ بیچارہ تھر تھر کانپا تھا، یہاں تھر تھر کانپنے والے نہیں ہیں، اب ان کی وجہ سے تم تھر تھر کانپ رہے ہو. چنانچہ اب تمہیں ایک بہترین روٹ چاہیے. اب آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے سیستان کا ذکر کیا تھا. سیستان کیا ہے؟ سیستان پاکستانی اور ایرانی بلوچستان کو یکجا کریں تو ایک علاقہ بنتا ہے. زاہدان اس کا کیپٹل ہے. یاد آیا؟ تو اب انہیں اس علاقے کی ضرورت ہے. امریکہ مانے یا نہ مانے، چاہے یا کیوں نہیں چاہے گا، اس کو تھوڑا سا لالچ دو. وہ جو بیٹھا ہوا ہے اوتے اول، وہ فوراً کہے گا جناب یس ہمارا اس میں بڑا فائدہ ہے، سارے ریئر ارتھ منرلز ان پر تو میرا قبضہ ہے نا، وہ میں نے کسی کو نہیں دینے، باقی تم جو کرنا چاہتے ہو کرو. انڈیا تمہارا ساتھ دے گا. اور انڈیا دیکھیں رشیا کو پہلے ہی اپنے ساتھ ملا چکا ہے، کیا کیا کچھ نہیں لے رہا اس سے، میزائلوں کی بیٹریاں ہوں، جہاز ہوں، ہر چیز اس کا ٹریڈ پارٹنر بھی ہے، اس کا ڈیفنس پارٹنر بھی ہے. چائنا کو بھی اس نے بڑی حد تک رام کیا ہوا ہے. چنانچہ وہ موقع جس کی وہ تلاش میں تھا، وہ لمحہ جس کا وہ ہر دوسرے تیسرے دن ذکر کرتا رہتا تھا،
یہ اب اس کے لیے بالکل قریب آ چکا ہے. یہ ہوتی ہے بزدلی کی سزا. مرگ مفاجات. آپ نے بزدلی نہ دکھائی ہوتی، ریزیلینس دکھائی ہوتی، ریزسٹ کیا ہوتا. دیکھیں ایران نے بھی بندے مروائے ہیں لیکن مارے بھی ہیں. آج ایران سر اٹھا کے کھڑا ہے. آپ نے کیا کیا؟ وہ جو کہتا تھا میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، وہ جو کہتا تھا پاکستان فرسٹ، اس نے 1,00,000 بندہ مروا لیا اس وار اگینسٹ ٹیرر میں. حاصل اصول کیا ہوا؟ $150 ارب کا نقصان. ملا کچھ نہیں. وہ ہر تیسرے دن کہتے ہیں کہ یہ تو بے غیرت ہیں، یہ تو بے شرم ہیں، یہ تو اپنی ماں بیچتے ہیں ڈالرز کی خاطر. یہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں. ملا ہمیں یہ ہے. چنانچہ اب جو صورتحال ہے وہ تو یہی پلان کر کے بیٹھے نا کہ پاکستان اینڈ بلوچستان دے آر سٹنگ ڈکس، وی ول جسٹ گو اینڈ گیٹ them. یہ الگ بات ہے کہ دیر از مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کو وقت سے پہلے میں سمجھتا ہوں کچھ بتانا بھی اوور ڈوز کرنے کے مترادف ہے. اپنا دماغ لڑائیں کہ اب کیا ہوگا. بلکہ چلیں ساتھ ایک ریفرنس دے دیتا ہوں آپ کو کہ ایران کا آخر قصور کیا ہے. ایران کیا ایسا کچھ کر رہا ہے کہ جو مارکو روبیو کو ٹکنے نہیں دے رہا، جو نیتن یاہو کو آرام نہیں کرنے دے رہا، جو ایون ٹرمپ کو چین نہیں لینے دے رہا. ہیگست صبح سے شام تک ایک ہی روتا چلا جا رہا ہے کہ ایران ایران ایران، ایران کو پکڑو، ایران کو پکڑو، ایران کو معافی نہیں مل سکتی. کیوں؟ یہ امام مہدی کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ایک پروفیسی کی بات کر رہے ہیں. اور ان کی پروفیسی ہے، بھائی پروفیسی تو ہے، امام مہدی اور انہی کا فلیگ کیریئر ہے. اور ایران سب سے پہلا فالوور ہے اس کا. تو نپ دا ایول ان دا بڈ. نہ ایران رہے گا اور نہ مہدی یہاں آئے گا. یعنی اگر مہدی نے آنا ہے تو وہ ایران کا مرہون منت ہوگا، وہ ایران پہ ڈیپینڈ کرے گا. کیسے احمق ہو تم نے بھی سارا دھیان، یہ میرا مخاطب اسرائیل ہے، کہ سارا دھیان پیسہ کمانے میں لگایا، نہ تم نے عزت کمائی اور نہ دلیری دکھائی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تم میں ہیں ہی نہیں. اب جو خطرناک صورتحال ہے نا وہ یہ کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ، امریکی انتظامیہ وہ اب ٹرمپ کو سپورٹ کرے گی. وہ مرتا کیا نہ کرتا والا حساب ہے نا کہ اس کو سپورٹ کرو تاکہ یہ اس جنگ کو کسی بننے لگائے، ورنہ ہم تو ٹکے کے نہیں رہیں گے. ہماری حیثیت تو ایک عام سے نیٹو کنٹری ڈنمارک میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. اب یا تو کوئی 9/11 ہو جائے جس سے ہم ڈریگ ہو کے پھر سے اندر آ جائیں، اور یا پھر پبلک سپورٹ. کیونکہ اگر یہ جنگ ہار گئے یا معاملہ برابر و برابری پہ چھڑا لیا گیا تو مورال بھی ڈاؤن، معیشت بھی برباد. آپ مڈ ٹرم الیکشن کیسے جیتیں گے؟ وہ تو خیر اگر آپ ایران سے یہ جنگ جیت بھی جائیں، الیکشن تب بھی نہیں جیت سکتے، کیونکہ ٹرمپ اب تک جو کما چکا ہے اپنے لیے وہ ذلت ہے، خواری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اب گراؤنڈ کے ذریعے وہاں پہنچنا ہے اور یہ انتہائی خطرناک ہے. اب سنیے کہ اگلا فیز کیا ہو سکتا ہے اور بات کس طرف جائے گی. یہ تھی وہ جنگ خواتین و حضرات جس کا ڈھنڈورا میں گزشتہ 8 ماہ سے پیٹتا چلا آ رہا ہوں. بڑا مذاق اڑایا گیا، بڑی تنقید کی گئی. میرے اپنے عزیز دوست جو ہے نا وہ شرارتاً اکثر کہتے ہیں یار جنگ کے علاوہ کو بات کرتے ہیں آفتاب صاحب. اب اگر اندازہ ہوتا ہے ان دوستوں کو، یہ میرے انتہائی قریبی، میرے گھر کے کچھ افراد جو کہ جی جنگ کے علاوہ، جنگ کی بات تو ہم سننا ہی نہیں نا پسند کرتے، اس لیے کہ ان کے خیال میں یہ گفتگو بلا جواز تھی. وہ چیز جسے یہ رول آؤٹ کرتے تھے اب سر بسر ممکن نظر آ رہی ہے. اب انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اصل معاملہ ہی ہے، اصل مدعا یہی ہے، بات گھوم پھر کے پہنچ ہی وہیں پہ رہی ہے. تو بہرحال اب بھی اگر آپ سر دھن سکتے ہیں، اب بھی سر پہ تھوڑا سا زور دے سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، تو سوچیں کہ آگے ہونا کیا ہے. انہوں نے کس مہارت کے ساتھ ہمیں مغرب کی طرف انگیج کر رکھا ہے. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، آئندہ بھی کرتا رہوں گا کہ مغرب پر نظر رکھیے. یہ ایسے ہی نہیں آپ کو انگیج کیا گیا، ابھی مزید انگیج کرنا ہے. میں نے کل ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کا تذکرہ کیا تھا، وہ ابھی صرف سیدھے پدرے ہو رہے ہیں. ذرا اعلان دیکھیے کیسے کیسے کروائے گئے ہیں. ذرا کراچی کی صورتحال دیکھیے، سڑکوں کی صورت، ٹیرر ایک دہشت کا عالم ہے کہ اوے کسی کو لفٹ نہیں دینی، اوے گھر سے باہر نہیں نکلنا، او فلاں کا خیال رکھو. اسلام آباد دیکھیں، پشاور دیکھیں، اور آنے والے دنوں میں لاہور بھی دیکھیے گا. یہ ہے وہ صورت احوال جو کریٹ کر دی گئی ہے. اور ان سب چیزوں پر مستضاد
نریندر مودی. اب دیکھیے یہ سارا معاملہ کنورج ہوتا نظر آ رہا ہے جس کی نشاندہی خاکسار نے کر رکھی ہے, اور ان تینوں کی انٹرسٹ دیکھیے کیسے کنورج ہو رہی ہے کہ آگے لگائیں گے مودی صاحب کو, وہ بڑے فاتحانہ انداز میں اپنی وہ 56 انچ کی چھاتی پھلائے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پلاننگ تو بہت لمبی چوڑی ہے نا. پلاننگ تو پھر کہاں سے کہاں زمین آسمان کے کلابے ملا رکھے ہیں انہوں نے کہ میں آؤں گا, میرا سکور ان کے ساتھ کو 1000 سال پرانا ہے, وہ سیٹل کرنا ہے. پھر یہ کشمیر کا علاقہ وہ تو خیر, ہاں کشمیر سے دیکھیے کہ انہوں نے وہاں معاملات کیا شروع کر رکھے ہیں. ناردرن ایریاز پہ نظر تو ماریں, گلگت بلتستان پہ تو جائیں کہ وہاں آپ کو جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے, جو نعرے لگ رہے ہیں. اگر میں نے کلک بیٹنگ کرنی ہوتی, اگر میں نے آپ کو خوار کرنا ہوتا تو میں وہ نعرے چلاتا نا, دکھاتا نا آپ کو. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو چیز چلنی ہے, جو چیز آنی ہے سامنے, اسے آپ روک نہیں سکتے. سوشل میڈیا پر 36 جگہوں پہ وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ادھر یہ صورت احوال ہے, ادھر فتاوا موجود ہیں, فتوے پہ فتوا آ رہا ہے افغانستان سے کہ یا مار دو یا مر جاؤ. انہوں نے ہمیں مارا ہے, ہم تلاش کر کر کے انہیں ماریں گے. یعنی اس صورتحال میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ ہے مودی کا پرسپیکٹو کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں. بالکل ان کا عالم یہ ہے کہ وہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ ورنہ میں اچھا جی پہ بھی گفتگو کرتا. وہ جو ایک تازہ ترین ایک شاہکار کریٹیوٹی آپ نے عنایت کی ہے اس قوم کو, اچھا جی والا وہ جو اشتہار ہے, اس پہ میں بات کروں گا اگر مجھے موقع ملا تو. ویسے تو دن بدن صورتحال ایسکلیٹ ہو رہی ہے تو ان چیزوں پر بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملنا. لیکن میرا چونکہ یہ فیلڈ ہے, ایڈورٹائزنگ میرا فیلڈ ہے, کمیونیکیشن, میڈیا, فلم, تو اس کے اوپر بات کرنا بنتا تھا لیکن ٹائم کوئی نہیں ہے. لیکن مجھے بہت تنگ کر رہی ہے یہ اچھا جی والی چیز. میں کل بھی کرنا چاہتا تھا, آج بھی کرنا چاہتا ہوں, نہیں کر نہیں پاؤں گا. لیکن صرف شرمندگی کے, ایمبیرسمنٹ کے, اور کچھ نہیں ہے یہ. پھر آ جائیں اسرائیل کی طرف کہ اسے اس میں سے کیا ملنا ہے, اس کو لینڈ روٹ مل جائے گا. ہزاروں خواہشیں, ایسی والا حساب ہے. آگے دیکھیے گا نا کہ کیا ہوتا ہے آپ کے رستے میں, رکاوٹیں کہاں سے آئیں گی. وہ آپ نے کبھی پری ایمپٹ نہیں کی, وہ کبھی نہیں سوچی آپ نے, کیونکہ یہاں پر ڈیوینٹی انوالوڈ ہوتی ہے. اور ڈیوینٹی کیا ہے یہ ہمارے دوستوں کو نہیں پتا. آپ تو خیر ویسے ہی گاڈ لیس لوگ ہیں, آپ کو تو اکا ہی نہیں پتا. امریکہ کو کیا ملے گا, میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں, وہ ایک ٹریڈر ہے, وہ ایک یوسرپر ہے. اسے مفت میں گاربیج بھی ملے تو وہ اٹھا کے وائٹ ہاؤس لے جائے گا کہ جی مفت میں مل رہی ہے نا. تو یہ تو ریئر ارتھ منرلز ہیں, اس میں تو ریکوڈک بھی ہے, اس میں تو کاپر ہے, اس میں تو اور بہت کچھ ہے. چنانچہ یہ تینوں اب بڑے اطمینان کے ساتھ بلوچستان پہ نظریں گاڑے جنگ کو اگلے فیز میں داخل کریں گے. لیکن یہ جنگ ہے وہ خواتین و حضرات جس کو میں گیم چینجر کہتا چلا آ رہا ہوں تھرو آؤٹ. اس جنگ سے دنیا کا نقشہ بدلے گا. یہ باتیں میں ساری کر چکا ہوں, جائیں جا کر دیکھیں. میں مزید نہیں اس کے اوپر وقت ضائع کروں گا کہ اب یہ, ہاں جب وہ ہوگا کہ یہ نئی چیزیں کریٹ ہو چکی ہیں. یاد کریں میں نے یہ کہا تھا, یہ بھی کہا تھا, یہ بھی کہا تھا. تو اس سے میں کوئی جوتشی نہیں ہوں کہ میری پریڈکشنز صحیح ثابت ہو گئیں تو میں بغلیں بجا رہا ہوں. بہت سی چیزیں غلط بھی ثابت ہوتی ہیں, لیکن تاحال الحمدللہ ایک بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اس سمت نہ جا رہی ہو جس کی میں نے نشاندہی کی تھی. ایسے بدبختوں کی ویسے بھرمار ہے ہمارے ہاں. یہ ہمارے ہاں جو قلم فروش رائٹرز ہیں, فتویٰ فروش مولوی ہیں, یہ آج بھی امریکہ کا دم بھرتے ہیں, اسے آج بھی رومن امپائر سمجھتے ہیں. حالت یہ ہے, وہ حقہ بی کا بیان پڑھ کر دیکھیے اس سفیر کا, جس نے ایک روڈ میپ دیا ہے کہ بھائی اگر آپ نے یہاں سے نکلنا ہے نا تو ایجپٹ کی طرف سے ہو کر ہمارے شہری وہ نکل سکتے ہیں. امریکن ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو نکالنے میں کوئی رول پلے نہیں کر سکتے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, یو آر آن یور اون. یہ امریکہ ہے جو اپنے 2 آدمیوں کی خاطر پوری دنیا تلپٹ کر دیا کرتا تھا. آج وہ اپنے ہزاروں بندوں کو وہاں سے نہیں نکال پا رہا. Listen to what happens when you dial the number. Please do not rely on the U.S. government for assisted departure or evacuation at this time. There are currently no United States evacuation points. یہ ہے وہ آپ کی سپر پاور, یہ ہے آپ کی رومن امپائر, اور یہ صرف نقطہ آغاز ہے. آگے چل کے آپ دیکھیے گا جوتوں میں دال بٹتی کس طرح ہے. پھر کچھ خوش خیال لوگ
اس بات پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ چلو جی اور کچھ ہو نہ ہو، چائنا تو ہے ہی نا، چائنا تو ہمیں سپورٹ کرے گا، چائنا ہمیں طیارے بھی دے گا، چائنا ہمیں میزائل بھی دے گا، الیکٹرانکس بھی دے گا، ہمیں ایئر ڈیفنس دے گا، اور پہلے بھی تو وہ دیتا ہی رہا ہے۔ کتھوں؟ یہاں پر امان اللہ کہا کرتا تھا کتھوں؟ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب رستے بند ہو چکے ہوں گے، تو کیا سڑکوں سڑکی بھیجے گا یہ سارا کچھ؟ کیسے دے گا آپ کو یہ ہارڈ ویئر؟ یہ وقت آپ نے ضائع نہ کیا ہوتا، تیاری کی ہوتی، تو آج آپ چائنا کی طرف للچائی ہوئی، تھکی ہوئی، ناکام نظروں کے ساتھ نہ دیکھ رہے ہوتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ ڈائلاگ جو مستعصم باللہ اور ہلاکو کے درمیان ہوا تھا، اگر تم نے یہ محلات نہ بنائے ہوتے، یہ بڑے بڑے مینار، یہ بڑے بڑے برج یہ تعمیر نہ کروائے ہوتے، سارا زور تزئین و آرائش میں نہ لگایا ہوتا، یہ حسین حسین طیارے خریدنے میں وقت ضائع نہ کیا ہوتا، طیارے میں سمبولکلی کہہ رہا ہوں، آئی ہوپ یو نو واٹ آئی مین، تو آج تمہاری تیاری ہوتی، تم تگڑے ہوتے، اس پوزیشن میں ہوتے کہ اگر کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تم اس کی آنکھیں نکال لو، کہو گے تم آج بھی یہی، لیکن تیاری دیکھ لو اپنی کس حد تک ہے۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم کوئی ایران نہیں ہے، کیا ہو آپ؟ ایران تو دیکھیں شیروں کی طرح کھڑا ہے، اس نے شہادت کا درس دیا ہے کہ واٹ از دا میکسیمم، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، تم یہ دیکھو کہ وہ کس دھج سے مقتل میں گیا ہے، یہ یاد رہتی ہے، یہ شان سلامت رہنے والی ہے۔ اور آپ نے جو درس دیا ہے وہ کہ نہ لڑنا نہیں ہے، ہم صلح کرواتے ہیں جی، آپ کی صلح کروانے میں ہم رول پلے کرتے ہیں۔ ہمیشہ دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ فارچون فیورز دا بریو، اگر آپ بہادری دکھاتے ہیں تو فورسز آف نیچر آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں آ کر۔ اب دیکھیے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ان کے انٹرسیپٹرز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اگلے چند دنوں میں یہ فارغ ہو جائیں گے۔ وہ ہیگسٹ خود بتاتا ہے، روبیو نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی ہے کہ ان کے پاس تو سٹاک پائل ہے میزائلوں کا، یہ مہینے میں سینکڑوں بناتے ہیں، جبکہ ہم ایک ماہ میں 7 یا 8 انٹرسیپٹرز بناتے ہیں۔ یہ اپنی نالائکی کے ذریعے دنیا کو کمیونیکیٹ کر گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انفیکٹ یہ اسرائیل کو بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی ہم پر نہ رہنا، ہماری کیپیسٹی ہے، اور وہ اوتے اول کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے پاس بہت بڑا سٹاک ہے انٹرسیپٹرز کا۔ بھئی اگر ہے تو یہ بتانے کی ضرورت تمہیں کیوں پیش آئی؟ یہ تو وہی کہتا ہے جس نے ڈرانا ہوتا ہے، اور جھوٹ موٹ ڈرانا ہوتا ہے۔ حالات یہ ہیں آپ کے، آپ اس کا ٹویٹ پڑھ کر دیکھیں، اس کی ایک ایک چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ کو خام خواہ ایک چیز باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے پاس انٹرسیپٹرز بڑے ہیں۔ جو تھے انہوں نے کیا کر لیا بھائی؟ تل اویو کی شاہراہوں کو انہوں نے گوال منڈی بنا کے رکھ دیا۔ اب بلوچستان کے پرسپیکٹو میں ایک اور بات یاد آئی مجھے کہ امریکہ یہ کہتا پایا جا رہا ہے کہ ریزسٹ کرنے والے، رجیم کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے مسلح جتھوں کو ہم سپورٹ کریں گے۔ یہ امریکہ کہہ رہا ہے، یعنی ایک ملک کے خلاف، وہ ملک جو ایک انڈیپینڈنٹ ساورن سٹیٹ ہے، اس کے خلاف تم جتھوں کو سپورٹ کرنے کی بات علل اعلان کر رہے ہو۔ ویسے بائی دا وے جن کو مخاطب کیا تھا تم نے، وہ انکار کر کے فارغ ہو چکے ہیں کہ بھئی ہم سے یہ نہیں ہوگا۔ تم نے جب خامنائی کو شہید کر دیا تو اب ہماری کوئی گنجائش نہیں وہاں پہ۔ یہ کرد ہے، تم نے کردوں کو تیار کرنے کی کوشش کی، اب کرد تو ہو گئے ایک سائڈ پر، اب تمہارا مخاطب ہوں گے بلوچ۔ اب بلوچوں سے کہو گے تم کہ آؤ، اور تمہارے ساتھ شامل ہوگا اسرائیل، تمہارے ساتھ شامل ہوگا بھارت، کہ آؤ اور ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، ٹکا کے سپورٹ کریں گے، اور چڑھ دوڑو ان پہ، رئیسی کسر ہم نکال دیں گے، ہمیں لینڈ روٹ چاہیے۔ وہ تو پھر اللہ کا نظام ہے نا، ایک پلان تم کرتے ہو اور ایک پلان اس کا ہے، اور جب وہ پلان سامنے آئے گا، آشکار ہوگا، تم دہل جاؤ گے، کانپتے نظر آؤ گے انشاءاللہ۔ چنانچہ اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ جو ایران کی صورتحال ہے، یعنی ایرانی جنگ اور اس کے نتیجے میں رونما ہونے والے واقعات، یہ ہمارے بزرگ مہروں کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے۔ اسی رولنگ ایلیٹ کے بے شمار ممبرز صبح شام اب اس فکر میں ہیں کہ یار یہ کب ہوتا نظر آتا ہے، کتنی دیر رہ گئی ہے،
یعنی کسی پتلی گلی سے نکلا جا سکتا ہے؟ کچھ بری خبریں بھی آ سکتی ہیں اس دوران، نہایت بری اندوناک خبریں، ان کا میں تذکرہ ہی نہیں کر رہا، کہ چلو ایک ردم کے ساتھ ایک چیز پہ توجہ مرکوز کیے آپ کچھ دیکھ رہے ہیں تو خام خواہ کی ایک نئی بحث نہ شروع کریں، اس وقت اپنی کنسنٹریشن کو فوکس کریں، دونوں جنگوں کو کنورج ہوتے دیکھیں، اپنے ویسٹرن بارڈر پہ نظر رکھیں، بار بار کہتا تھا میں، اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال کریٹ ہوگی وہ ایسٹ سے آپ کو آوازیں آنی شروع ہوں گی۔ پتہ آپ کو اس وقت چلے گا جب دشمن چلتا چلتا مشرقی فصیل کے عین نیچے پہنچ چکا ہے، وہ اپنی منجنیقیں سیدھی کرے گا، آپ اپنے تیر سیدھے کریں گے۔ اس وقت ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، ہم کیا کیا کچھ کر سکتے تھے جو نہیں کر پائے۔ ہم دوسروں پہ تکیہ کرنے کی بجائے اپنے اوپر ریلائے کرتے، رب کریم پہ ریلائے کرتے جس نے آپ کو بہت مضبوط بنایا تھا۔ لیکن بہرحال اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں جو صورتحال کریٹ ہو رہی ہے اور انتہائی تیزی سے کریٹ ہو رہی ہے، آپ کے پاس اتنا سا مارجن، جسے کہتے ہیں رتی بھر ٹائم ہے، اس میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے جو بیسٹ پاسبل طریقہ ہے، اس کے ساتھ حالات کو فیس کریں۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند ہرگز مت کریں، پہلے بھی ہمیشہ ہم یہی کر کے مار کھاتے رہے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے سوچ سمجھ کے، بہادری اور دلیری کے ساتھ کریں، ڈٹ کے کریں، کیونکہ جو سلسلہ ان پلے ہے، جو بٹن دب چکا ہے، جو معاملات شروع ہو چکے ہیں، انہیں انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ و ناصر۔